ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا اور اللہ کا خوف بھی رکھنا، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اللہ سے ڈرتا بھی رہے، احساس بھی پیدا کرے کہ کہیں میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، لیکن نا امید نہ ہو۔ بہت بڑا گناہ گار بھی نا امید نہ ہو، یہ سمجھ لے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، وہ رحیم و کریم بھی ہے اور وہ جبار اور قہار بھی ہے، لیکن اب یہاں رحمت کی بات بھی کر دی، یہاں عذاب کی بات بھی کر دی۔ یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، تو پھر ان دونوں میں سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق كتبا کتابا فهو عنده فوق عرشه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا تو ایک تحریر لکھی تھی، ایک تحریر لکھی جو رب کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے۔ جب مخلوق کو پیدا کرنے کا بھی ارادہ کیا تو ایک تحریر لکھی جو رب کے پاس محفوظ ہے اللہ کے عرش پر۔ وہ تحریر کیا تھی؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، اور میری رحمت میرے غضب پر فوقیت رکھتی ہے، وہ بڑی ہے۔ تو یہ تو اس وقت اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات ڈال لیں کہ اللہ کا غضب زیادہ نہیں، اللہ کی رحمت ہی زیادہ ہے، وہ فضل ہی زیادہ فرماتا، فضل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا مراج الاسلام صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اعمال کا حساب نہیں ہوگا، فرشتے پوچھیں گے تو اتنا پوچھیں گے اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی یا دوزخ کا دروازہ معاذ اللہ کھلنے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں ہے، باقی سارے سوال جواب قبر میں کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا نا بہت سارے علاقوں میں، تو حضرت یوسف مصر کے حکمران تھے، تو باقی جگہوں پہ قحط تھا، آپ نے تو خواب دیکھا اور پھر کچھ گندم آپ نے بچا لی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت سارے لوگ گندم لینے کے لیے پہنچنے لگے، تو آپ نے رستے میں کچھ چوکیاں بنا دی تھی، پولیس والے کھڑے کر دیے تھے سمجھ لیجئے۔ تو ان سے کہا تھا کہ جو آدمی گندم لینے کے لیے آیا اس سے پہلے اس کا نام پتہ پوچھو، بلدیت پوچھو، اور یہ پوچھو کیا لایا ہے، وہ کس چیز کے عوض گندم لینے آیا ہے، پیسے لایا ہے، کوئی اور چیز لایا ہے، یہ پوچھو۔ چوکیاں مقرر کر دیں۔ انتظار تو تھا نا کہ میرے بھائی آئیں گے، وہ آئیں گے، حضرت یعقوب کے بیٹے آئیں گے، انتظار تو بھائیوں کا تھا، اگرچہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے پر ان کو آنا تو ہے۔ تو فرمانے لگے کہ سارے لوگ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کون ہیں اور کیا لائے ہیں، یہ بھی پوچھنا۔ لیکن فرمایا جب کنعان کے لوگ آئے نا تو بس اتنا پوچھ لینا وہ کون ہے، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے۔ بھائی ہیں نا تو ان کی پردہ پوشی کرنی، ان سے نا بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ کون ہیں، وہ اگر بتائیں کہ ہم کنعان سے آئے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، ان سے پھر اگلا سوال نہ کرنا۔ تو حضرت شیخ فرمانے لگے، رب فرماتے فرشتوں تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے، اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی، اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے، اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت فرمائے گی، تو یہاں بھی اس کے کرم کی امید رکھیں۔
وہاں بھی اس کے فضل کی امید رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنتر منتر نہیں کراتے، جو کسی طرف توجہ نہیں کرتے، سیاستہ میں حدیث ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے صرف میری ہی ذات پر بھروسہ کیا، تو وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ میرے عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا بھروسہ، جن کی امیدیں صرف اپنے رب کے ساتھ، صرف اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، پر عکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے، عکاشہ آگے نکل گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 اور 50، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا۔ اور کچھ آیات اور کچھ حدیث ایسی ہیں تو انسان پر وجد طاری کر دیتی ہیں، جو اسے جھومنے پر مجبور کر دیتی ہیں، جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہیں انسان کے وجود کے اندر کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آج ہی تازہ ہو گیا ہوں، آج کھل گیا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا محبوب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ نبی عبادی، محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، محبوب پیغام دے دو انہیں کہہ دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ پہلے ذکر کیا رحمت کا، پہلے بات کی رحمت کی، پھر فرمایا کہ میرا عذاب بھی دردناک۔